Okay, the social contract theory is as old as political thought itself, and it had found adequate support both in the East and the West. Kotalia, the minister of Chandragupta Maurya, elaborated it in his Arthashastra, the book name, and the Greek philosopher Plato dealt with the contract theory in his work in the Crito and the Republic. But the most important thinkers of this theory were Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau, who elaborated it so well that this theory is studied in the world by them. It is an agreement which established an organized society. The social contract between people created a society first and then created a state. नजरिया मुहायदा इमरानी सियासी नजरियात का सबसे अहम नजरिया है जिसके मुताबिक रियासत इंसानी बाहमी मुआहदे के तहत वजूद में आई। इस नजरिए को बाकायदा तौर पर 17वीं सदी में पेश किया गया, लेकिन इसका जिक्र इससे पहले के मुफक्किरीन ने भी अपनी तहरीरों में किया था, जैसे चाणक्य कुटालिया जो मौर्य सल्तनत ये हिंदुस्तान में कायम थी का अहम वजीर था। उसने अपनी किताब अर्थशास्त्र में रियासत की मुआहदाती तश्कील बयान की है। इसी तरह अफलातून ने भी अल जमहूरिया और क्रीटो, ये दोनों अफलातून की किताबों के नाम है, मुआहदाती रियासत का जिक्र किया है। लेकिन इसके सबसे अहम तरीन मुफक्किरीन में थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जेन रूसो शामिल हैं। ये नजरिया इन्हीं मुफक्किरीन के तसव्वुरात के मुताबिक पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और समझा जाता है। ये एक ऐसा मुआहदा है जिसने मुनज़्ज़म मुआशरे की बुनियाद रखी और लोगों ने आपस में मुआहदा करके पहले मुआशरा और फिर रियासत कायम की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी दुनिया में लोग जो हैं वो रियासत की तश्कील को इमरानी मुआहदे के नतीजे में ही मानते हैं। यानी लोगों ने आपस में, जब हम इमरानी वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब इमरान खान से जुड़ी हुई कोई चीज़ नहीं है, ये याद रखिए दिमाग में। इमरानियात का मतलब होता है समाजियात, यानी मुआशरे में रहते हुए जो हम जिंदगी गुजारते हैं और जिस किस्म के हम आपस में लेन देन करते हैं उसे इमरानी मामलात कहा जाता है। So in English it called the social contract, in Urdu it called the मुआहदा इमरानी। So इमरानी मुआहदे का मतलब लोगों ने आपस में फैसला किया साथ रहने का। तो जब उन्होंने पहला फैसला किया साथ रहने का तो ये फैसला उन्होंने ऐलान नहीं किया, बल्कि वो ज़रूरत के तहत, क्योंकि जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंसान जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इंसान खुद कफील नहीं है, इंसान अपने तमाम ज़रूरियात को खुद से पूरा नहीं कर सकता है, उसे अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दीगर लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह ताला ने इंसान को परफेक्ट नहीं बनाया है, उसके अंदर ऐसी चीजें रखी हैं कि वो सारे काम खुद से नहीं कर सकता है, ऑलराउंडर नहीं होता है इंसान, लिहाजा उसे अपनी जिंदगी को बेहतर तौर पे गुजारने के लिए दूसरे लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है। तो जब इब्तदाई सोसाइटी वजूद में आई, वो इसलिए वजूद में आई क्योंकि लोगों को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए दीगर अफराद की मदद की ज़रूरत थी। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई इंसान, देखिए कोई खेती बाड़ी बहुत अच्छी कर सकता है, कोई दीवार बहुत अच्छी जो राज मजदूरी होती है वो बहुत अच्छी कर सकता है, कोई जानवरों को बड़े अच्छे से टेक केयर कर सकता है, कोई बर्तन बहुत अच्छे से बना सकता है। तो जब शुरू में जो बार्टर सिस्टम हुआ था वो भी इसी की बुनियाद पर हुआ था कि जो काम अच्छा करता था वो उसको देकर दूसरे से उसके अच्छा काम की हुई चीज को ले लिया करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जानवरों को पालता है तो वो जो है दूध देकर, मतलब जो वो जानवरों का दूध जो है एक्सचेंज के जरिए वो किसान से अनाज ले लिया करता था। तो इस तरीके से उसकी जिंदगी में मतलब उसके पास दूध भी आ जाता था और अनाज भी आ जाता था। बिल्कुल इसी तरह जो बर्तन बनाता, पॉटरी जो बनाता था, जो कुम्हार होता था, जो बर्तन हाथ से बनाता था, वो बर्तन अपने देकर जो है दीगर लोगों से अपनी जरूरत की चीजें ले लिया करता था। जब इंसान ये लेन देन कर रहा है, ये बार्टर सिस्टम कर रहा है, तो बेसिकली वो ऐलान नहीं कर रहा कि हम साथ रह रहे हैं, बस वो साथ रह रहे हैं। तो ऐसे अग्रीमेंट को साइलेंट अग्रीमेंट कहा जाता है। सो द फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट which made the society was the silent contract, यानी इंसान ने ऐलान नहीं किया कि आज से हम सब साथ रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी कॉलोनी में शिफ्ट होते हैं या किसी इलाके में शिफ्ट होते हैं तो आप, या किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं तो आप वहां जाकर ऐलान नहीं करते हैं कि आज से हम इस अपार्टमेंट में रहना शुरू हो गए, नहीं,
بلکہ آپ جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں, لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ بھی اس جگہ رہنے کے لیے آئے ہیں. سو یہ جو ہمارا کانٹریکٹ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, یہ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے which we call the mutual understanding of survival, یعنی ہم اپنی اپنی بقا کے لیے اس چیز کا استعمال کرتے ہیں. So that social contract is based on two basic contracts. The one contract which is silent, and that silent contract provide us the basis of society. And then when we need the vocal contract which made the state or the government, so that is we know as the social contract. So the social contract theory of the state is based on two type of contracts. One is the silent contract and other one is the vocal contract. So general social contract theory اب کیا ہے, اب ہم وہ پڑھیں گے. So it postulates a state of nature as the original condition of mankind and a social contract. Before society were in the state of nature, we were in the state of nature, and we lived for the survival. We lived on the basis of the concept called survival of the fittest. اس نظریے میں انسانی فطرت, فطری معاشرہ اور انسانوں کے باہمی معاہدے کو زیر بحث لایا جاتا ہے. یعنی معاشرے کی تشکیل سے پہلے ایک فطری زندگی تھی اور انسان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا. سو ایٹریبیوٹس, یعنی اس نظریے کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں جو پہلا اصول ہے وہ ہے اسٹیٹ آف نیچر, یعنی آپ کی فطری زندگی کیسی تھی. اب فطری زندگی کیسی تھی جب آپ نے ابھی سوشل لائف یعنی غیر سماجی زندگی میں زندہ رہ رہے تھے. دوسرا جو اس کا اصول ہے یا اس کا ایلیمنٹ ہے وہ ہے سوشل کانٹریکٹ اینڈ اگریمنٹ. اب یہ دو قسم کے, جیسے میں نے کہا کہ دو اگریمنٹ ہیں. نمبر ون, ممبرز آف آل کمیونٹی, یعنی معاشرے کے افراد کے درمیان معاہدہ, جس کو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو سائلنٹ ہے, خاموش معاہدہ ہے جس میں اعلان نہیں کیا جا رہا. اینڈ دین ممبرز آف دا کمیونٹی اینڈ دا سوورن. اور جو دوسرا معاہدہ ہے جس کے تحت ریاست وجود میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں رہنے والے افراد کسی ایک مقتدر فرد یا گروپ دونوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور اپنے اختیارات اس کو دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو سکے. جو اس کا اگلا ایلیمنٹ ہے وہ ہے the sovereign, یعنی مقتدر. اب اس کے تحت حکومت قائم ہوتی ہے. تو حکومت قائم ہوتی ہے معاہدے کے نتیجے میں بننے والا حکمران. اب وہ حکمران جمہوریت کی بنیاد پہ بن سکتا ہے, وہ حکمران بادشاہت کی بنیاد پہ بن سکتا ہے, وہ حکمران ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پہ بن سکتا ہے, وہ کسی بھی طریقے سے بن سکتا ہے, لیکن اختیار اس کے پاس ہوتا ہے. جب اس کے پاس اختیار ہوتا ہے تو وہ اختیار خود سے تو نہیں آ جاتا اس کے پاس, بلکہ وہ ایک معاہدہ کرتا ہے. اب یہ معاہدہ کیسا ہوتا ہے, یہ عمرانی معاہدہ کیا ہے, a person or a group of persons such as a monarch or a government, اس سے معاہدہ کر رہا ہے, یا the people representing themselves, یا پھر وہ ایک جمہوری حکومت قائم کر رہے ہیں. تو اگریمنٹ دو ہوتے ہیں لیکن ان سے تین چیزیں وجود میں آتی ہیں. نمبر ون, سوسائٹی بنتی ہے with the silent agreement, اینڈ ووکل اگریمنٹ سے پہلے اسٹیٹ بنتی ہے, اینڈ دین اسی کے بعد اس کا ایکسٹینڈیڈ ورژن جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو جو یہ لاسٹ والے دونوں ہیں they are interconnected with each other. لیکن اس سے پہلے بہت امپورٹنٹ ہے کہ we understand what is the social condition of a person. When we call the social condition of a person, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم اسے واپس یہاں پہ لیتے ہیں. دیکھیے تین چیزیں دماغ میں رکھیے. جب ہم کہتے ہیں اسٹیٹ آف نیچر, اٹ مینس دا پری سوشل کنڈیشن. ہم یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو معاشرے کی ضرورت کیوں پڑی. دیکھیے آپ ایک معاہدہ کر رہے ہیں, آپ ایک جگہ پر رہ رہے ہیں, وہ جگہ جہاں پر آپ پہلے اکیلے رہ رہے تھے, آپ نے سوچا کہ دوسرے لوگوں کے رہنے سے مجھے کچھ فائدہ ہوگا. تو سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیے کہ انسان نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس نے اپنی نیچرل لائف کو چھوڑ دیا. یعنی وہ جس طریقے سے جیسا مرضی زندگی نہیں گزارے گا, بلکہ اسے اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں کا خیال کرنا پڑے گا. تو جب بھی ہم سوشل کانٹریکٹ کو پڑھیں گے ہم یہ جانیں گے کہ یہ آخر انسان اس کانٹریکٹ کے اندر آیا کیوں. یقیناً اسے کچھ نہ کچھ فائدے حاصل ہو رہے تھے جو اس سے پہلے اسے نہیں تھے. سو اس کے بعد جب ہم عمرانی معاہدہ سوشل کانٹریکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اس میں بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنی غیر سماجی زندگی کو ختم کر کے سماج بنایا, اور اس سماج میں پہلے انہوں نے سماج بنایا اور اس میں رہنے کی کوشش کی. جب وہ سماج میں بنانے کے باوجود ایک پرامن زندگی نہیں گزار سکے تو پھر انہوں نے اس میں فردر ایکسٹینشن کی, اور ایکسٹینڈیڈ ورژن اس کا یہ ہوا
کہ انہوں نے کسی ایک شخص کو اپنا حکمران منتخب کر لیا, ایک شخص کو کہیں پر, اور پھر آگے جا کر وہ ایک گروپ کو, یعنی لیجسلیچر, مقننہ وغیرہ اس قسم کی ایلیٹ گروپ کو جو ہے اپنا حکمران بنانے کا فیصلہ کیا. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو وہ دوسرے اگریمنٹ میں داخل ہو گئے. دوسرے اگریمنٹ میں داخل ہونے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اعلان کرنا پڑے گا. اب وہ اعلان مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ جب بادشاہ بنا دیا آپ نے تو آپ نے اعلان کر دیا, جب ہم کہتے ہیں لانگ لیو دا کنگ, جب لانگ لیو دا کنگ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, اٹ مینس وی آر انٹرنگ ان دا سیکنڈ اگریمنٹ, اٹ مینس وی آر ووکل اباؤٹ آر سبجوگیشن, اباؤٹ آر سرینڈرشپ ان فرنٹ آف دا پرسن. ٹھیک, تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک شخص کو اپنے سیاسی اختیارات دے دیے کہ اب وہ جو کہے گا ہم وہ مانیں گے. اب یہ پرانے زمانے میں تو بادشاہوں کے لیے ہوتا تھا, لیکن جیسے جیسے دنیا نے ترقی کی تو یہ شفٹ ہونے لگا فرام ون پرسن ٹو گروپ آف اے پرسن, یعنی ایک شخص سے افراد کے مجموعے تک. جب افراد کے مجموعے میں داخل ہوئے تو اب اس میں مختلف قسم کے فارم آف گورنمنٹ آ گئے. اب اس کے اندر ہم ایرسٹوکریسی بھی, جس کے اندر افراد کا ایک گروپ, کیبنٹ جو ہوتی ہے, جو ہمارے ملک میں بھی کابینہ جس کا ہم استعمال کرتے ہیں, ہم نے اس کو دے دیے اختیارات کہ وہ ہمارے اختیارات کو استعمال کرے گا اور ہمیں ایک اچھی زندگی فراہم کرے گا. اب اس نتیجے میں ہم نے جو چیز بنائی وہ تھا ایک سوورن پرسن اور اے گروپ آف اے پرسن. تو دونوں صورتوں میں جو ہمارا حکمران بن رہا ہے, اگر ایک فرد بن رہا ہے اور وہ ایک ہمیشہ مطلب وراثت کی بنیاد پہ بن رہا ہے تو بادشاہت ہے. اگر ایک فرد بن رہا ہے مگر وہ لوگوں کی خواہش کے مطابق بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم جمہوری حکومت میں انٹر ہو گئے. جمہوری حکومت میں اگر ہم ایک شخص کو منتخب کر رہے ہیں تو ہم صدارتی طرز حکومت میں داخل ہو گئے, اور اگر ہم جو ہے گروپ آف اے پرسن میں داخل ہو گئے اس کا مطلب ہے ہم پارلیمانی طرز حکومت میں داخل ہو گئے, جہاں پر ہم نے ایک مقننہ کو منتخب کیا, مقننہ نے پھر وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو اختیارات دیے. آئی تھنک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ واٹ از آل اباؤٹ دا جنرل کانسیپٹ آف سوشل کانٹریکٹ. اب اس جنرل کانسیپٹ آف سوشل کانٹریکٹ تھیوری کو ہم تین, جو ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھے کہ دنیا میں, پوری دنیا میں جب سوشل کانٹریکٹ تھیوری پڑھائی جاتی ہے تو یہ تین تھنکرز کی بنیاد پہ پڑھائی جاتی ہے. یہ تینوں تھنکرز جو ہیں ان کے اندر جو ہے کچھ چیزیں کامن ہیں, کچھ چیزیں علیحدہ ہیں. ہم آپ کو تینوں تھنکر پڑھا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں تھنکرز میں کچھ ایسا ہے جو ایک دوسرے سے الگ ہے, مگر عمومی طور پر ان کو پڑھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسی سے آپ کو ایک اسٹیٹ کی ٹرو فارمیشن سمجھ میں آ سکتی ہے. سو اب جو ہم آپ کو فردر ڈیٹیل ڈسکس کریں گے سوشل کانٹریکٹ تھیوری کو, اٹ از بیسڈ آن تھامس Hobbes, Locke and Rousseau's concept of social contract. ٹھیک ہے, so the first thinker of social contract theory which is discussed worldwide is Thomas Hobbes. Thomas Hobbes was the most famous and profound British thinker who wrote a book named Leviathan in 1651 which provide the contractual basis of origin of state. تھامس ہابس, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ برطانیہ کا آلموسٹ سب سے مشہور مفکر مانا جاتا ہے, اور ان کی مقبول عام کتاب لیوائتھن جو ہے اسے آج بھی برطانیہ کی کلاسک ہسٹری میں بیسٹ بک مانا جاتا ہے آج بھی. اور اس کے اندر, اس بک کتاب کے اندر انہوں نے انسانی تشکیل کی بنیاد فراہم کی تھی. میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ضرور بتاؤں گی کہ تھامس ہابس جو تھے وہ بنیادی طور پر بادشاہ کے لیگل ایڈوائزر تھے. جو اس وقت بادشاہ تھے ان کے قانونی جو مشیر تھے, اور وہ ان کو کچھ ایسی بیسس جو ہے ان کو ایڈوائز کیا کرتے تھے. تو یہ کتاب جو لیوائتھن انہوں نے لکھی تھی یہ بنیادی طور پر بادشاہ کی خواہش پر لکھی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی تھیں اس وقت برطانیہ میں. آپ جانتے ہیں کہ ان کا اگر آپ پیریڈ آف ٹائم بھی دیکھیں تو اس سے آپ کو یہ 1651 میں یہ کتاب لکھی گئی ہے, تو یہ وہ دور ہے جب کولونیل رول جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے پوری دنیا میں, اور برطانیہ جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے اپنے اقتدار کو بڑھا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو برطانیہ کے اندر تبدیلی لا رہی ہیں. تو بادشاہ کا, اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ڈیوائن رائٹ اسٹیٹس بھی کویسچنیبل ہو چکا ہے. آپ نے, کیونکہ پچھلی کلاس میں آپ لوگوں نے, ہم نے آپ کو میگنا کارٹا پڑھایا تھا, اور میگنا کارٹا میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اگریمنٹ بے شک ایک کوئی خاص اہمیت نہیں تھی اس اگریمنٹ کی, لیکن اس اگریمنٹ نے پوری دنیا کی جو ہسٹری ہے نا اسے تبدیل کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ نے اپنے آپ کو کویسچنیبل کر دیا تھا.
ہم نے ابھی آپ کو ڈیوائن رائٹ اوریجن سمجھایا ہے. ڈیوائن رائٹ اوریجن میں تھا یہ کہ بادشاہ پہ آپ کوشچن نہیں کر سکتے تھے. بادشاہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو بادشاہ کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ خدا کی سانس لیتی ہوئی شکل ہے. لیکن جب میگنا کارٹا پر جو اس وقت کے کنگ تھے انہوں نے سائن کیا, کنگ جان 1 نے جب سائن کیا تو انہوں نے بنیادی طور پر اپنے ڈیوائن رائٹ امیج کو ختم کر دیا, کیونکہ ڈیوائن رائٹ امیج یہ کہتا ہے کہ بادشاہ خدا کی تصویر ہے, تو خدا کو تو انسانوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن جب اس نے فرانس کی خلاف اپنے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ان کے ساتھ اگریمنٹ سائن کیا, تو بیسکلی اس نے اپنے آپ کو آنسریبل کر لیا ان فرنٹ آف دا پیپل. نمبر 1, ہم نے ابھی آپ کو پہلے بتایا ہے کہ تخلیق ربانی کی مطلب یہ ہے کہ وہ کویسچنیبل نہیں ہے, اس کا کوئی حکم کویسچنیبل نہیں ہے. لیکن جب بادشاہ نے خود ہی سائن کر دیا تو اس نے اپنے آپ پر خود ہی کویسچن کرنے کی اجازت دے دی. نمبر 1. نمبر 2, جب اس نے یہ کہا کہ لوگوں کو لانے کے لیے اس نے یہ اگریمنٹ کیا, تو اس نے یہ بتا دیا کہ وہ خدا کی سانس لیتی ہوئی شکل نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ ہوتا تو اسے لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی نہیں, فرشتے آ جاتے اس کی مدد کرنے کے لیے. جب ایسا نہیں ہوا تو آہستہ آہستہ لوگوں کے دماغوں میں یہ سوال جنم لینے لگا کہ یہ جو ریاست ہے یہ بادشاہ کی ملکیت نہیں ہے, اور نہ ہی بادشاہ خدا کا جو ہے روپ ہے, بلکہ یہ اسی طریقے کا انسان ہے جیسے کہ ہم ہیں. جب بادشاہ کا یہ امیج جو ہے خراب ہونا شروع ہوا تو اس کو کس طریقے سے ری امینڈ کیا جائے کہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے لیکن بادشاہ کا جو اپنا اسٹیٹس ہے وہ بھی برقرار رہے. سو اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ سنبھالنے کے لیے انہوں نے اپنے لیگل ایڈوائزر کی مدد مانگی, اور لیگل ایڈوائزر نے وہ مدد اس طرح فراہم کی کہ اس نے ایک نیا کانسیپٹ جو تھا سوشل کانٹریکٹ وہ لوگوں کو دے دیا. اور ظاہر اس میں بہت ساری خامیاں تھیں, جبھی جو ہے 2 اور مفکرین کا جو نظریہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تھامس ہابس کی آئیکونک بن گئیں اور پھر وہ اسے انہی طریقے سے پڑھایا جانے لگا. تھامس ہابس نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے 3 اسٹیجز ہیں. His theory has 3 stages. Number 1, a state of nature, یعنی فطری حالت میں انسان کیسا ہوتا ہے. نمبر 2, a social contract, کہ انسان کو معاہدے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور وہ کس قسم کا معاہدہ کرتا ہے. اینڈ لاسٹلی, اس معاہدے کا نتیجہ کیا حاصل ہوتا ہے. what we get a civil society اور a state, یعنی ہمیں مہذب معاشرہ اور ریاست حاصل ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دماغ میں رکھنا ہے کہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تھامس ہابس کا جو نظریہ ہے وہ اس قسم کا کیوں تھا, کیونکہ وہ ایک بادشاہ کے اسٹیٹس کو سیف کرنا چاہتا تھا لوگوں کی نظر میں. لہٰذا جو یہ نظریہ پیش کیا گیا یہ کوئی بالکل لوگوں کی سوچ کو سمجھتے ہوئے نہیں پیش کیا گیا. یاد رکھیے یہ بادشاہ کو سیف کرنے کے لیے ہی پیش کیا گیا. اب آ جاتے ہیں ہم نمبر 1. جیسے میں نے کہا کہ his theory has 3 stages. So جو Thomas Hobbes ہے, he presented his theory in Leviathan, and the first stage is a social a state of nature. So according to Hobbes, first of all, he illustrated the state of nature of human being. Number 1, ٹھیک ہے. So he said the state of nature of human being is solitary, poor, nasty, brutish, and short. In short, human being is very selfish. آپ فرسٹ چیز سے ہی سمجھ جائیے. ہابس نے کہا کہ انسان فطرتاً تنہا, غریب, گندا, ظالم اور چھوٹی سوچ والا ہے, یعنی انسان انتہائی خود غرض ہے. ہم اس پر رک جاتے ہیں. یہ جو فریز ہے نا یہ آپ سب لوگوں کو زبانی یاد کر لینی چاہیے, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کے بارے میں تھامس ہابس کا نظریہ کتنا برا تھا. He said, اس میں وہ اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر رہا ہے. He said as a nature wise, human being is solitary, اکیلا ہے, غریب ہے, گندا ہے, ظالم ہے, اور اس کی سوچ بھی بہت چھوٹی ہے. لہٰذا وہ بڑی چیزیں, larger than life چیزیں نہیں سوچ سکتا. So human being is very, very, very selfish. So in a first period of time, human existence is man found in the state of nature when he was uncontrolled by any law of imposition. Then he was guided by some regulations called natural laws. ابتدائی دور میں انسان حالت فطری میں رہا جہاں وہ کسی قانون کے تابع نہیں تھا. اس کے بجائے وہ کچھ فطری اصولوں پر عمل کرتا تھا جنہیں فطری قوانین کہا جاتا ہے.
So initial stage of human being, according to the Thomas Hobbes, was uncontrolled by any law, but he also mentioned that he obey or he follows certain kind of principles which provided by the nature. For example, you cannot hold the light of the sun. आप सूरज की जो रोशनी है उसको रोक नहीं सकते किसी और इंसान तक पहुंचने को. इसी तरह आप ये जो हवा चलती है इसको आप रोक नहीं सकते कि आप हमारी हवा में सांस ना लो, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये नेचर प्रोवाइड कर रहा है. इसी तरह जब बारिश होती है तो आप उस पानी को नहीं रोक सकते. बारिश होती है तो दरिया और मुख्तलिफ जगहों पे पानी भरता है, जमा होता है, मीठा पानी. तो पानी जो है उस पर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते. So you have to live or you have to take the light and the heat of sun jointly. Similarly, you can breathe in the air. You cannot stop any kind of breathing of any other person by holding, because it provided by the nature, not by you. So हर वो चीज जो हमें फितरत से हासिल हो रही है वो फितरी कवानीन है, वो चीजें जो इंसान ने खुद नहीं बनाई है. So it means made by nature, not by men. So if you are living in a nature or a natural circumstances, it means you have to follow the natural principles which Hobbes called a natural laws. So उसने हमें एक concept भी दे दिया which is the concept of natural laws or a फितरी कवानी. So उसने ये बताया कि इंसान तो कैसा है, गंदा है, गरीब है, झूठा है, जालिम है, सोच छोटी है. So जब ऐसी सिचुएशन में लोग एक जगह रह रहे हैं जहां पर कोई कानून भी मौजूद नहीं है, तो बताइए कि वो जगह कैसी होगी. जाहिर है वहां पर किस किस्म की सिचुएशन होगी. आप जानते हैं कि सब हर कोई माइट इज राइट की पॉलिसी पर अमल करेगा, यानी इंसान सिर्फ अपना सोचेगा, दूसरे का नहीं सोचेगा. जब आप सिर्फ अपना सोचते हैं, इट मींस यू आर वेरी सेल्फिश, आप खुदगर्ज होते हो. बेगर्ज कौन होता है? जो अपने नहीं, अपने के अलावा दूसरे लोगों के बारे में भी अच्छा सोचता है. सेल्फिश या खुदगर्ज वो होता है जो सिर्फ अपनी सेल्फ को सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर रखता है. ठीक. तो उसने कहा कि इंसान फितरी दौर में फितरी कवानीन पर जरूर अमल करता था, मगर वो अनकंट्रोलेबल था. उसको क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल था, लिहाजा वहां पर अमन का कोई चांस मौजूद ही नहीं था, और ना ही वो ऐसी सिचुएशन में खुश था. जो ताकतवर था वो अपनी ताकत की बुनियाद पर लोगों को सप्रेस कर रहा था, दबा रहा था, और जो कमजोर थे वो उससे इस बुनियाद पर दब रहे थे. जैसे मैंने कहा आपको कि ये कौन सी दौर था, इट वाज अ पीरियड ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी इसके अंदर जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो ही बचता था, जो कमजोर था वो मर रहा था. दूसरी चीज ये कि आप ये भी याद रखिए कि ये वो दौर है जब इंसान इंसानों से कम और जानवरों से ज्यादा लड़ रहा है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पीरियड है. सो उसने कहा कि इस दौर में इंसान फितरी कवानीन की पाबंदी कर रहा था. ये था स्टेट ऑफ नेचर, यानी इंसान की नेचर कैसी थी और उसके आसपास का माहौल किस किस्म का था, और उसके अंदर वो किस किस्म की चीजों की पाबंदी कर रहा था. नेक्स्ट हम चलेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट. भाई अगर वो खुश होता तो वो कभी भी इस किस्म का अग्रीमेंट या एक दूसरे की मदद के लिए आगे ना बढ़ता. व्हाई दैट द ग्रुप ऑफ पीपल और people or persons need any kind of a contract. When the state of nature of men compelled to leave it, they entered into voluntary but mutual agreement or contract to put an end to their lawless condition and establish a civil society. जब हालत फितरी में इंसान पुरअमन ना रह सका तो वो एक बाहमी खुद इख्तियारी मुआहदे में शामिल हो गया, जिससे उसने अपने गैर कानूनी दौर का खात्मा किया और इस तरह वो मुहज़्ज़ब जिंदगी में दाखिल हो गया. जब उसने ऐसा अमल किया, इस तरह मुआशरा वजूद में आया, जिसके बाद उसने अगले मुआहदे के जरिए रियासत और हुकूमत कायम की. So according to Hobbes, the first agreement was happened because natural life was not provide a peaceful environment to the people. So they had to leave their
lawless life and enter in certain kind of agreement or contractual life. That agreement or a contract was a mutual and silent. ये याद रखिए. So for that they enter in a civil society. जैसे हमने आपको बताया कि हॉब्स कहता है कि वो इंसान क्यों दाखिल हुआ एक मुआहदे के अंदर, क्योंकि जो ताकतवर था वो कमजोर को दबा रहा था और कमजोर के पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था कि वो उन ताकतवरों में से किसी एक को अपना हुक्मरान बना ले, ताकि वो जो हुक्मरान बन गए वो बाकी ताकतवर लोगों से उसे बचा सके. सो इनिशियली हमने आपको शायद पहले भी बताया था कि इनिशियली जो लीडरशिप को सिलेक्ट किया जाता था ना, इनिशियली इट वाज बेस्ड ऑन देयर बॉडी टाइप और बॉडी साइज, यानी वो कितने बहादुर और कितने ताकतवर हैं इसकी बुनियाद पर हुक्मरान बना दिया जाता था. फिर आहिस्ता आहिस्ता दे रियलाइज के सिर्फ ताकत, जिस्मानी ताकत काफी नहीं है, दे नीड अ ब्रेन एज वेल. तो फिर उन्होंने एक ऐसे शख्स को अपना हुक्मरान बनाना शुरू कर दिया जो न सिर्फ जहनी तौर पर जो है अक्लमंद हो बल्कि वो जिस्मानी तौर पे भी ताकतवर. तो इब्तदाई जो सरदार हुआ करते थे रियासत के, वो इस बुनियाद पे होते थे कि वो मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे जंगों में अपने लोगों से आगे बढ़ के लड़ सकते हैं. तो इब्तदाई तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर एंड दे व्हेन दे लिव टुगेदर एंड दे आर नॉट फाइंड अ पीसफुल लाइफ, then they entered in a contract and they get the first, मैंने जैसे आपको कहा कि they firstly they end their lawless life and then they entered in a peaceful state. So Hobbes mentioned the exact term on which every man enter into a mutual agreement with these words. हॉब्स ने अपने मुआहदे के दौरान जो है बिल्कुल वाज़े लफ्ज उसने बयान किए हैं कि भाई ये मुआहदा होना चाहिए. तो उसके अंदर वो मैंने आपके इन्वर्टेड कॉमास में वर्ड्स जो है वो इसमें भी पेश किए हैं स्लाइड में. आई ऑथराइज एंड गिव अप माय राइट्स ऑफ गवर्निंग माई सेल्फ टू दिस मेन और टू दिस असेंबली ऑफ मेन on this condition that everyone give up the rights to him and authorize all his action in like manner. वो कहता है कि मैं अपने तमाम मुख्तदिर इख्तियारात से इस शख्स या अशखास की असेंबली के सामने दस्तबरदार होता हूँ इस शर्त पर कि बाकी तमाम अफराद भी इसी तरह दस्तबरदार होंगे और अपने तमाम इख्तियारात मुख्तदिर के हवाले कर देंगे. So, इससे आपको ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि it's a mutual agreement. सब लोग शामिल हो रहे हैं. The first agreement made the society, the second agreement made state and society all together. In both the cases, they found a peaceful life. But एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि मैं अपने तमाम इख्तियार, यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि वो शख्स आपको क्या चीज फराहम करेगा. जब ये चीज नहीं लिखी है तो इससे आप समझ जाइए कि इसके अंदर वो जो सॉवरेन पर्सनालिटी है, that personality is not become a part of that contract. यानी वो जिसे मुख्तदिर बनाया जा रहा है वो इसका हिस्सा नहीं है. So what we get in a third place, the first contract provide us a civil society and the second contract provide us state and the government together. पहले मुआहदे के नतीजे में हम मुआशरा वजूद में आता है, जबकि दूसरे मुआहदे के नतीजे में रियासत और हुकूमत तश्कील पाते हैं. Hobbes defined legal sovereignty and legal obligation with admirable strength and precision. Hobbes ने कानूनी इक़्तिदार आला और कानूनी ज़वाबित को बेहद वज़ाहत और दुरुस्तगी के साथ बयान किया है. For that, his contract is not between the subject and the sovereign. इसका मुआहदा अवाम और मुक़्तदिर के दरमियान नहीं है. It's a mutual agreement among the people, not with the people and the sovereign. It is not a governmental compact, therefore can never be violated no matter what kind or the ruler does. ना ही ये हुकूमती पाबंदी है, चुनाचा इसकी कभी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती, चाहे किसी भी किस्म और कैसा ही हुक्मरान क्यों ना हो. अब आपको समझने की जरूरत है. देखिए, सबसे पहले उसने ये बताया कि इंसान की जो नेचर है ना, इंसान बाय नेचर सेल्फिश है. सेल्फिश होने की वजह से उसने कहा कि वो आपस में मुआहदा करते हैं अपने सेल्फिश रीजंस की बेसिस पर और किसी एक शख्स को अपना हुक्मरान बना लेते हैं. वो शख्स उस मुआहदे का हिस्सा नहीं होता
اور نہ ہی وہ اس کام کے لیے ان کے سامنے آنسریبل ہے, کیونکہ یہ والنٹری یعنی خود کار, یہ رضاکارانہ معاہدہ ہے. اس کے اندر جو سوورن ہے اسے پابند نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے. سو اس طرح اس نے بادشاہ کو لوگوں کے سامنے کویسچنیبل اور آنسریبل ہونے سے بچا لیا. اس نے بادشاہ کو یہ کہا ہے کہ وہ یہ اختیار جو ہے وہ اس لیے استعمال کر رہا ہے کیونکہ عوام نے اسے یہ اختیار دے دیا ہے, اور عوام نے یہ اختیار اپنی مرضی سے دیا ہے, لہٰذا بادشاہ ان کے لیے ان کے سوالات کا جواب دینے کا پابند نہیں ہے, یا اگر بادشاہ کوئی کام صحیح نہیں کر رہا تو عوام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے اس کے عہدے سے ہٹا سکیں. اس طرح وہ جو ایک اٹرنل جو سوورن مونارکی ہے اس نے اس کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی. اور بیسکلی یہ ڈیوائن رائٹ اوریجن کے بعد ایک اگلی کوشش تھی کہ بادشاہ کو کسی طریقے سے ایبسلیوٹ سوورینٹی پرووائڈ کی جا سکے, یعنی وہ کسی کے مطلق العنان حکمرانیاں اس کو دی جا سکے. یہ کر کے تھامس ہابس نے اس وقت کے بادشاہ کو ایک ایسی پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا کہ اس نے چینج بھی کروا دیا کہ ٹھیک ہے, اسٹیٹ از ناٹ فارمڈ بائی دا کنگ or God. State was not created by the God, it is created by the people, but people created for their own benefit, and they chose the person to rule over them is also for their own benefit, not for the king's benefit. So king was performing his duty voluntarily without any compulsion or condition. So for that matter he is not answerable in front of a people, چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنے ہی قوانین کیوں نہ توڑے, وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں. سو یہ تھا سوشل کانٹریکٹ تھیوری اکارڈنگ ٹو تھامس ہابس. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. ہم نیکسٹ کانسیپٹ